الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ آج ہم نے سورہ شعراء پڑھی ہے، سورہ نمل پڑھی ہے اور سورہ فرقان کو بھی ختم کیا ہے۔ تینوں صورتیں اہم ہیں، تینوں کے مضامین بہت اہم ہیں۔ اتنا وقت تو نہیں ہوتا کہ سب کو سمیٹ دیا جائے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ ہمارے نیک بندے کون ہوتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ صرف ایک مقام پر تکبر کی اجازت ہے، وہ میدان جہاد، وہاں اکڑ کے چلو، یا کسی دہشت گرد سے ڈاکو سے لڑائی ہو، وہاں اکڑ دکھاؤ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے علاوہ جتنے مقام ہیں وہاں پر عاجزی سے چلنے کا حکم ہے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، فرمائے نہ تمہارے پاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کے سینے کو پھاڑ دو، اور نہ اتنا اونچا سینہ کر سکتے ہو کہ پہاڑ کی بلندیوں سے اوپر ہو جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جتنے ہو اتنے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پہلے تو ان کی چال ایسے ہوتی ہے۔ دوسری بات، جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، فضول بحث میں الجھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ جب آپ دیکھیں آپ کا کسی سے اختلاف ہے، سامنے والے سے، اگر وہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو بات سمجھائی جائے اس کو۔ بعض لوگ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اب آپ بھی نیلے پیلے غصے میں، وہ بھی نیلا پیلا، تو اس سے وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں۔ اور پھر دلوں میں بغض ایسا پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ وہ آئندہ نہ سمجھنے کی قسم اٹھا لیتا ہے، اس کی تو ماننی نہیں ہے، آپ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس نوبت کے آنے سے پہلے کیا فرمایا؟ جاہل سے بحث مباحثہ مت کیا کرو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وقت کو بچاؤ، ضائع مت کرو۔ البتہ کسی جاہل سے لوگوں کے سامنے مناظرہ کرنا، کیونکہ اس جاہل نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے غلط دلائل سے یا غلط طریقے سے، تو اس لیے اس کو سر عام لوگوں کے سامنے اس سے مناظرہ کیا جائے، کیونکہ وہ تو نہیں سمجھے گا لیکن سمجھنے والے جو مجمع میں ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جاہل تھا، یہ غلط کہہ رہا تھا، بیوقوف بنا رہا تھا۔ تو ایسی صورت میں بحث مباحثے کی اجازت ہے، بلکہ نیت اچھی ہو تو یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جیسے میں نے ایک دفعہ رکھا تھا نا طلاق ثلاث کے موضوع پر، 3 طلاقیں، یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہیں، تو یہاں انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے، تو میں نے بلایا بھائی ایسا نہیں ہے، بات چیت کی تو سمجھ میں نہیں آئی بعض حضرات کے، تو پھر خود ہی وہ کہنے لگے کہ کھلے عام بات ہونی چاہیے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ طلاق کا مسئلہ تو بہت اہم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں تو بس بیوی مکمل حرام ہو گئی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کسی اہل حدیث سے بھی اس مسئلے میں فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی۔ میں اہل حدیث کو معاذ اللہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتا، اور نہ ان کو کوئی میں جہنمی کہتا ہوں۔ فروعی اختلافات ہیں چھوٹے موٹے، رفع الیدین، یہ صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، لیکن جہاں مسئلہ اجماع امت کا آئے گا، چند مسائل اہل حدیث کے ایسے ہیں، یہ خوب سن لیں۔ میرے بیانات بہت سارے اہل حدیث حضرات بھی سنتے ہیں، پنجاب میں اور مختلف علاقوں میں فون بھی آتے ہیں بعض کے، تو میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہمارا اگر مذہب سمجھ میں نہیں آتا، فقہ حنفی، آپ اہل حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو چلو کوئی بات، قیامت کے دن اللہ اگر آپ کو بخش دے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ جہاں 4 ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایک اور صحیح، کیونکہ جو اختلاف ہے نا آپس میں وہ فروعی مسائل میں ہے۔
ہمیں اطمینان اس پر اس لیے ہے کہ بھئی اس میں بھی جا کے جب تقلید ہی کرنی ہے کسی مولوی صاحب کی تو بہتر نہیں ہے جو مذہب متداول ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تابعین تبع تابعین سے، تو اس کو کیوں نہ فالو کیا جائے. لیکن اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اہل حدیث تبلیغ میں بھی ہیں بہت سارے، خود ہمارے اکابر سے بہت سے اہل حدیث بیعت بھی ہوئے ہیں، اور ان کو ہمارے اکابر نے حنفی بننے پر مجبور بھی نہیں کیا کہ چلو بھائی سمجھ میں آ جائے تو آ جانا، ورنہ چلو ایسے ہی صحیح. اس میں معتدل رائے تھی ہمارے بزرگوں کی. لیکن یاد رکھو چند مسائل اہل حدیث کے ایسے ہیں کہ میں ان حضرات سے بھی میں نے کہا ہے، جو میرے بیانات میں اہل حدیث حضرات بیٹھتے تھے ان سے بھی کہا ہے، چند مسائل ایسے ہیں اس میں اہل حدیث مسلک کو فالو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے اور اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. ان میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے 3 طلاق کا. ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ طلاقیں ایک ہوں گی. صرف ایک حضرت رکانہ سے حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ حدیث سند کے لحاظ سے بے انتہا ضعیف ہے، جبکہ حضرت رکانہ سے جو صحیح سند سے ثابت ہے، جس کے راوی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے راوی اس کے امام شافعی فرماتے ہیں، اس سے استدلال بھی کرتے ہیں، اور امام شافعی سے بہت سو کی توثیق بھی اور دوسرے حضرات سے بھی. اس میں یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 کی نیت سے نہیں تھی، ایک کی نیت سے تھی، تاکید تھی ان میں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان سے قسم اٹھوائی. اور اگر کوئی حضرت رکانہ کی حدیث کو، اس حدیث کو بھی صحیح نہیں مانتا تو نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح، یہ واقعی غلط ہے، اس میں اضطراب ہے. باقی صحیح ہے، بخاری کی احادیث سے ثابت ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو نبی نے 3 قرار دیا ہے. قرآن مجید میں تو یہ مسئلہ اتنا واضح بیان کیا ہے، اتنا واضح کہ اس وضاحت کے بعد خدا کی قسم اس آیت کا انکار لازم آتا ہے کہ اگر کوئی اس مسئلے کو نہ مانے، ایسا معلوم ہوتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے. میری ان کے علماء سے بات ہوئی ہے لیکن جواب نہیں دیتے. قرآن میں واضح لفظوں میں اللہ نے کیا فرمایا کہ طلاق کے مسائل بیان کیے کہ 3 مختلف طہروں میں دیا کرو. سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. تو اس سے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ شریعت کے مطابق طلاق دو گے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ رہے گا، اکٹھی 3 دے دیں تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ بھی اسی کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں، من طلق کما امرہ اللہ یجعل لہ مخرجا. تو اس میں جو اہل حدیث حضرات کا مسلک ہے نا، اجماع کے خلاف ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. اہل حدیث حضرات کے علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، علماء سے اللہ سے ڈرو. بیوی کو حلال و حرام کرنا معمولی کام نہیں ہے، اس میں محقق نہ بنے آپ اتنے بڑے، اور اگر بنتے ہیں تو پوری تحقیق کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں بار بار، کسی ایک صحابی کا فتویٰ دکھا دو، ضعیف سند سے دکھا دو، جس میں ایک مجلس کی 3 کو صحابی نے ایک کہا ہو. کسی ایک سے کوئی سند دکھا دو. مشہور بہت ہے کہ فلاں سے مروی فلاں سے مروی. میں سر پھٹول کے تھک گیا، کتابیں کنگھالی ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کسی ایک صحابی سے کسی سند کے ساتھ، ضعیف اور صحیح کی بات تو بعد کی ہوگی، کسی ایک صحابی سے کوئی ایک سند دکھا دو جو ضعیف ہو یا صحیح ہو، جس میں صحابی نے ایک مجلس کی 3 طلاق کا کیا فتویٰ دیا ہو، ایک ہوئی ہے. اور میں آپ کو درجنوں دکھا دوں گا جو صحیح سندیں ہیں. تو ایک بھی نہیں ملتا. نبی سے بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے، تابعین کے بھی فتاوی ہیں، ائمہ اربعہ بھی اس پہ متفق ہیں. اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ بات ہم نے چلائی تو بات طے ہو گئی بھی ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھا سکتا میں، کھلے عام بات کرتے ہیں تاکہ آپ جو لوگوں کو فتویٰ دے دے کہ بیویاں حلال کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے بات آ جائے. تو بہت بڑے عالم تھے ان کے، انہوں نے مجھ سے ریٹن لکھوا بھی لیا، دعویٰ سگنیچر بھی کروا دیے، سب کچھ طے ہو گیا. اب آئی نہیں. پھر بلایا ان کو، بھائی اتنی کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں، اتنا تیاری کر لی ہے، تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. میں نے کہا میں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، آپ تو عالم ہیں، پڑھ لو تحریریں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا قرآن حدیث کی روشنی میں، تو اس پہ بات ہو جائے گی کہ واقعی قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا تصور ہے 3 طلاق ایک کا. اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بتائیے. تو بالآخر بہت کوشش کی مگر وہ وقت دے کے غائب ہو گئے. وقت دے کے، ان کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں آپ کو لیکن بتاؤں گا نہیں، کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا مقصود نہیں ہے. وقت دینے کے بعد، طے کرنے کے بعد، عین وقت پر 1 دن پہلے
غائب ہو گئے کہ نہیں میں نہیں کرتا اس موضوع پر. تو اس لیے یہ خوب مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ سے ڈرو میرے بھائی, اس مسئلے میں اپنے علماء کی اندھی تقلید نہ کریں. اگر آپ کے عالم کوئی دلیل دیتے ہیں نا, آپ کو کوئی حدیث دکھاتے ہیں, آئیں مجھ سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے, میں آپ کو حدیث ہی کی روشنی میں مطلب بتاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر کہیں سعودیہ سے فتویٰ اٹھا کے لے آتے ہیں. سعودی عرب کے بھی اکثر علماء 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں. 2-4 علماء ہیں لیکن ان کی شہرت زیادہ ہے, اس لیے وہ فتویٰ مشہور ہو گیا. ورنہ سعودی عرب کے علماء جو 3 کو 3 کہتے ہیں وہ بڑی شدت سے کہتے ہیں اور ان پر بہت سختی سے رد کرتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو سعودیہ کے مفتی اعظم تھے, ان کی ذاتی رائے تھی کہ 3 ایک ہوتی ہیں, لیکن ان کے جو استاذ تھے نا, آل ابراہیم شیخ نام تھا ان کا, انہوں نے اپنے شاگرد کی سختی سے نفی کی ہے. کسی نے بتایا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا, انہوں نے فرمایا اخطا ابن باز, بن باز نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے. تو خود سعودیہ کو اگر فالو کرنا ہے تو وہاں کی اکثریت کو دیکھا جائے, سعودی عرب کی عدالت کے قانون کو دیکھا جائے. سعودی عرب کی عدالت میں کسی جج کو اجازت نہیں ہے کہ 3 طلاق کو ایک قرار دے دے. تو لیکن ہم تو سعودیہ کے علماء کو بھی آج کے عالم سمجھتے ہیں نا, یہ بھی کوئی نور کے بنے ہوئے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ہم علماء کا احترام کرتے ہیں, مگر وہ بھی کوئی نور کے بنے ہوئے تھوڑی ہیں. تو علم تو دنیا میں منتشر ہے. بات یہ ہے کہ اگر دلیل سے بات کرنی ہے تو پھر یا تو دلیل لے کر آؤ, دلیل نہیں تقلید کی بات کرتے ہو تو پھر ائمہ اربعہ کی تقلید زیادہ بہتر ہے, جن کو پوری امت نے فالو کیا, صحابہ کرام کو اور ائمہ اربعہ کو. خیر, تو ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا, جو اہل حدیث حضرات جو جرابوں پہ مسح کر لیتے ہیں عام کپڑے کے موضوع پر, یہ بالکل باطل ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اجماع امت کے خلاف ہے یہ. اس لیے نماز جیسی محتاج چیز میں یہ حرکت نہ کیا کریں. تیسری چیز اہل حدیث حضرات کی طلاق معلق. ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. اب گھر میں داخل ہوئی, ساری دنیا کے علماء ائمہ اربعہ بھی, صحابہ تابعین کا اتفاق ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی. اہل حدیث حضرات میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دے دو طلاق نہیں ہوگی. تو یہ مذہب بھی بالکل باطل ہے, صحیح نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں ہے تو آئیں, کوئی حدیث تو پیش کر دیتا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں, بیٹھے میرے پاس, میں بتاؤں گا یہ حدیث میں ترجمہ کیا بنتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. تو 3 مسئلے ہو گئے. بیوی کو اگر کسی نے کہہ دی نا اگر تو نے یوں کیا تو طلاق, تو جب یوں کرے گی تو ہو جائے گی طلاق, اس میں ریورس گیئر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ 3 مسئلے ہو گئے. چوتھا مسئلہ کیا تھا؟ 3 ہو گئے. طلاق معلق کا مسئلہ ہو گیا. اسی طرح حالت حیض میں طلاق. اگر کوئی حالت حیض میں بیوی کو طلاق دے دے تو اہل حدیث میں سے بعض علماء, سب نہیں, بہت سے تو ان کے کہتے ہیں ہو جاتی ہے طلاق, لیکن بعض کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی. یہ مذہب بھی بالکل باطل ہے. اس میں ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث عالم ہیں, انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ حالت حیض میں طلاق ہو جائے گی. دلائل کی ابھی وقت نہیں ہے, کوئی اشکال کرے تو میرے پاس لے آئیں, تحقیق کرنی ہے نا. کہتے ہیں نا مقلد نہیں ہے تو بھائی پھر آؤ نا, محقق بنے تو تحقیق کرو نا, ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. 4 مسئلے ہو گئے. یہ 4 بنیادی اہم مسئلے ہیں. تو اچھا, یہ جو 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے نا, یہ بھی اسی میں داخل ہے. 8 رکعت تراویح پر میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن چونکہ تراویح کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے اس لیے ہم اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. سنت ہے نا تو چلو 20 نہیں 8 ہی پڑھ لے, کچھ تو پڑھے. ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ میں نے اس دن بیان بھی کیا تھا, وہ اپلوڈ نہیں ہوا. میں نے اپلوڈ ہونے سے جان کر منع کر دیا کیونکہ اس بیان میں ذرا ترشی تھی, تو میں نہیں چاہتا کسی میں آگ لگانا, صحیح ہے نا, کہ کسی کے مسلک میں آگ لگائی جائے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس بیان کو بہت ہی مہذب اور شائستہ انداز سے کر کے پھر اپلوڈ کیا جائے تاکہ وہ دلائل بھی سامنے آ جائیں. ورنہ 8 رکعت تراویح کے وجود پر میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے. ایک حدیث ہے موطا کی, مضطرب حدیث ہے. اچھا, لیکن یہ مسئلہ چونکہ اتنا اہم نہیں ہے, 8 پڑھے 20 پڑھے کچھ تو پڑھے نا آ کے, اس چکر میں ایسا نہ ہو 8 سے بھی جائے, چلو پڑھ لے چلتا ہے, تو اتنا اہم نہیں ہے. باقی جو مسئلے ہیں نا, موضوع پہ مسا, یہ نماز ضائع ہوتی ہے اس سے, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح طلاق کے جو مسئلے ہیں 2-3, یہ گڑبڑ ہے, ان میں اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی اہل حدیث ان چند چیزوں کا اہتمام کر لے پھر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اختلافی مسائل وہی شافعی میں بھی مل جائیں گے, حنابلہ میں مل جائیں گے. رفع الیدین کرتے ہیں تو شافعی بھی کر لیتے ہیں, صحیح نا. تو ہم نے کبھی کسی شافعی کو پتھر مارا اٹھا کے؟ اچھا, ایک اور بات اہل حدیث حضرات کر لیں, وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر مسائل میں اختلاف ہے تو آپ فروعی مسائل کی پبلک میں تبلیغ نہ کریں.
یہ اس زمانے کی بدعت ہے. فروعی مسائل ممبر پہ بیٹھ کے ان کی تبلیغ، جو چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں، یہ ممبر پہ بیٹھ کے علماء نے لکھا ہے اس دور کی بدعت ہے. یہ ممبر پہ واضح و نصیحت کی باتیں ہونی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فروعی مسائل آج سے نہیں ہیں، صحابہ سے اختلافی چلے آ رہے ہیں. تو ان میں جو جیسے چل رہا ہے نا اس کو چلنے دیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ جو جیسے چل رہا ہے اس کو ٹھیک ہے تو بھی صحیح ہے میں بھی صحیح. یہ جو گڑبڑ ہے نا کہ میں صحیح ہوں اور تو غلط، یہ طریقہ صحابہ کرام کا نہیں تھا. ہم حدیث کو فالو کر رہے ہیں، یہ سارے بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ غلط ہے میرے بھائی. احناف بیوقوف نہیں ہیں. حنفی وہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں اسلام لائے ہیں، اور ہندوستان صرف ہندوستان نہیں تھا، پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، اور افغانستان میں بھی یہی لوگ لائے ہیں. اور یہ جو 1000 سال حکومت کی ہے اور ہندوؤں سے لڑائیاں ہوئی، سکھوں سے جہاد ہوئے، اہل اسلام کا جو دفاع کیا، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی، جتنے بڑے بڑے لوگ سارے حنفی تھے. تو یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں بھائی؟ پھر حرمین پر 700 سال حکومت کی ہے احناف نے مسجد حرام پہ. سمجھ رہے ہو؟ جب احناف کی حکومت ختم ہوئی تو حنابلہ کی حکومت آئی. آج حنبلیوں کی حکومت ہے. وہ بھی تو ائمہ اربعہ کے فالوورز ہو گئے نہیں ہو گئے؟ محمد بن عبد الوہاب جو تھے نا، جو سعودی حکومت کو سب سے زیادہ تائید کرنے والے تھے، جو محمد بن عبد الوہاب، ان کے الفاظ ہیں ان کی تحریر میں، لا ننکر احدا علی من قلد احدا من الائمۃ الاربعہ، جو ان چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید کرتا ہے ہم اس پر رد نہیں کرتے، اس کو برحق سمجھتے ہیں. اور ان سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم امام احمد ابن حنبل کے متبعین میں سے ہیں، ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کے بیٹے جو تھے محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے، انہوں نے پوری اپنے والد کے عقائد پر ایک تحریر لکھی ہے. اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے بہت متاثر ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں، مگر ہم مذہب کس کا فالو کرتے ہیں؟ حنابلہ. پھر آگے دلیل دی ہے کہ ابن تیمیہ کا مذہب ہے 3 طلاقوں کو ایک کہنا، مگر یہ چونکہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے لہذا ہم اس مذہب کو قبول نہیں کرتے. تو یہ اصل علماء سعودیہ جو حرمین کے وہ یہ تھے. اب پتہ نہیں کیا کھچڑی پک گئی ہے وہاں پہ. مسجد نبوی میں میرے پاس فون آتے ہیں، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں اردو اسپیکنگ، لوگوں کو بولتے تقلید شرک ہے، رفع الدین یوں اور وہ ٹانگیں چوڑی. اور یہ بھائی مسجد نبوی میں تم بیٹھے ہو اللہ کے بندو، یہاں فنکار آ رہے ہیں، زانی آ رہے ہیں، اداکار آ رہے ہیں، ہر زمرہ تو ہر ایک کرتا ہے. تو ان کو بیٹھ کے زنا کے خلاف باتیں بتاؤ، ان کو بیٹھ کے تم والدین کے حقوق سکھاؤ، نمازی بناؤ. ان کو بھی فروعی مسائل کی آگ میں جھلسایا جا رہا ہے. میں حج کرنے گیا، وہاں لڑکے آ رہے ہیں، حضرت یہاں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے ہم پتہ نہیں گھاس کھا رہے ہیں 10 20 25 سال سے، ہماری تو نماز ہی نہیں ہو رہی. تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ یہ جو زمانہ ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے. اس لیے اس میں تھوڑا سا اہل حدیث حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بحث عوام میں چھیڑے نہیں. جیسے شافی چھیڑتا ہے، کبھی یہاں کتنے شافی ہیں، کبھی چھیڑا کہ یہ امام صاحب یہ کیا کر رہے ہو تم، قنوت نازلہ کیوں نہیں کر رہے فجر میں؟ ٹھیک ہے. اور ہم نے شافیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ہماری مسجد میں ایک امام جو تھے وہ شافی مسلک کے تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے، وہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ سے پہلے زور سے آمین بھی کہتے تھے. ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا یہ بھی ہے بھائی، یہ بھی ثابت ہے. چپ کر کے پڑھتے رہتے تھے ان کے پیچھے. حرمین بھی تو جا کے پڑھتے نہیں پڑھتے. تو اس لیے یہ جو شدت ہے نا، یہ عربوں میں بھی یہ بہت، بعض عرب علماء نے یہ شدت کا ماحول پیدا کیا ہے، بعض عرب علماء نے بھی یہ پیدا کیا ہے، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہی چیز پھر ہمارے پاکستانیوں کے پاس آ گئی، اور پاکستانیوں نے اس میں کیا کر دی؟ آگ لگا دی. تو اس لیے میں 2-4 باتیں جلدی سے بتاؤں. یہ جو اتنا زیادہ ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد ہوا، یہ سارا علماء کا کردار تھا، جن کو جو ہے نا علماء دیوبند کہا جاتا ہے یا احناف کہہ لیں آپ، ان کا کردار تھا. پھر جتنے ہندوستان میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، پرویزی فرقہ جو منکر حدیث تھا، اس کے خلاف ہمارے علماء نے بہت زبردست کام کیا ہے. پھر تبلیغی جماعت کو دیکھ لو، ٹھیک ہے جماعت میں خامیاں ہیں، لیکن پوری دنیا میں مسلمانوں کا اتنا منظم نیٹ ورک، اتنا یہ فقہ حنفی کی تبلیغ کے لیے نہیں ہے، یاد رکھو. اگر ہوتا تو اس میں شافی نہ ہوتے، اس میں اہل حدیث نہ ہوتے. پوری دنیا میں خالص اسلام کی بات کرنے والے. یہ کام بھی کس نے شروع کیا ہے؟ اللہ نے احناف سے لیا ہے.
کسی کی توہین مقصد نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں سامنے والے کو کہ ایک چیز کو تسلیم کرو, حقائق سے